کیونکہ ان کی شکلیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ صحافی بھی جس کو پیسے دیے جاتے ہیں بولنے کے لیے وہ کوئی صحافی ہوتا ہے، اس کا کوئی ہسٹری ہوتی ہے، اس کی کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے۔ انہوں نے جو صحافی رکھے ہیں یہ سموسہ چاٹ والے ہیں، آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی، پیپسی کی بوتل گفٹ کر دو، جو مرضی ان کے منہ سے بکواس کروا لو، ان کی آپ حالتیں دیکھیں کیا ہوئی ہیں۔ کوئی شکل سے چرسی لگ رہا ہے، کوئی شکل سے بھنگی لگ رہا ہے، اور ایک تو بالکل ہمیشہ میں کہتا ہوں اللہ میرے منہ میں خاک ڈالے، ایسی بات نہ ہو، ہر انسان کے بال بچہ بیوی خاندان ہوتا ہے، لیکن اس بندے کو سوچنا چاہیے اس کی کیا عمر ہوگی، 60-70 کے قریب ہوگا، 60 کے قریب۔ اور خدا کے بندے کو شرم حیا، جاتے جاتے دنیا سے لانتے یار، تم سمیٹ کے جا رہے ہو تو بندہ اتنی غیرت کر لیتا ہے، خضاب لگا کے آ جاتا ہوں میں تو چلو یار میں اپنی آخرت بچا لوں، تمہیں تو وہ بھی خدا کا خوف نہیں ہے، جیسے تم بولتے ہو، شکل تمہاری خرگوشوں والی ہے، اوپر سے اینک لگائی ہوئی ہے، اینک والا خرگوش لگتے ہو تم، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی ایمان میں ہوں گے، اللہ آپ کی دلی خواہشیں مرادیں جو جائز ہیں وہ پوری کریں۔ ہاں جی، کیا ہوا آج؟ ایم ایل او کی نئی تاریخ دے دی ہے جی، وہ سنی دیول کا ڈائلاگ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ اچھا جی، اس کو تو آپ چھوڑیں جی، آج جو نئی نئی باتیں ہیں سننے کو مل رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہ مہدی علی کاظمی کو آفر کی گئی ہے بھاری رقم کی، اور ظہیر کی طرف سے اور شبیر کی طرف سے یہ آفر کی گئی ہے کہ جناب یہ پیسے ہم آپ کو اتنے دے دیتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہماری جان چھوڑ دیں، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے آپ تو بچی بھی رکھیں، آپ پیسے بھی رکھیں، ہماری جان چھوڑ دیں۔ ان کی جان کیسے چھوٹے گی؟ یہ تو اب پورے پاکستان کا مسئلہ بن گیا ہے، پہلے تو مہدی علی کاظمی کا تھا، اس کے بعد پاکستان کی ہر بچی کا مسئلہ بن گیا۔ تو جان تو ایسے نہیں تمہاری چھوٹنے لگی، اور اس کو ڈیلے بھی اس لیے کیا گیا اس مسئلے کو کہ شاید کہیں آ کے یہ لوگ تھک جائیں گے، شاید کہیں آ کر یہ لوگ بیزار ہو جائیں گے، عوام بیزار ہو جائے گی۔ اور بلکہ میں نے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی کرنی تھی کہ ہم نے آپ سب نے مل کے، آپ کو پتہ ہے اللہ چینل جو ہے وہ سب سے زیادہ جس نے آرکائیو بنائی ہے میسیجز کی پوری دنیا سے، تقریباً 100 ممالک ہیں جہاں سے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں، اب اپنی آواز بلند کی ہے حق سچ کے لیے۔ تو اتنا محنت کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے خاموشی سے نہیں بیٹھنا ہے، تھکنا نہیں ہے، ہارنا نہیں ہے، اور 80% جو ہے ہم لوگ بہت قریب ہیں اپنی منزل کے، کیونکہ بچی جو ہے وہ کراچی میں خیر و عافیت سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب کہانی رہ گئی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے یہ جرم کیا تھا، اور ان کے پاس جتنے پیسے ہیں، جتنی طاقت ہے، اب یہ لگے ہوئے ہیں اس حساب سے سارا کچھ کرنے پہ کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارا بچ بچاؤ ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے آرام سے نہیں بیٹھنا، وہی جوش اور جذبہ رکھنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت لمبی کہانی ہے۔ ابھی ہانی، حجاب زارا، صوبیہ بطول، بہت لمبی کہانی ہے۔ 3 بچیاں اور آئیں سامنے، کل یا پرسوں میں خیال سے میں نے وہ رپورٹ کیا تھا۔ تو آپ لوگوں نے آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہنا ہے، تھکنا نہیں ہے، جب تک یہ جڑ سے اس طرح کا ایک جو چیزیں ہیں وہ جڑ سے ہم اکھاڑ کے نہ پھینک دیں۔ دوسرا، اب تک جتنی بھی لوگوں نے پوری دنیا سے میسیج کیے، آپ ہماری پلے لسٹ میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ اس کیس کے حوالے سے وہ جو ہے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، اور میرے خیال سے 300-400 سے زائد ویڈیوز ہیں جس کے اندر میسیجز ہیں لوگوں کے، چھوٹے چھوٹے، زیادہ لمبے بھی ہیں، جو بھی ہیں، تو وہ بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ تو پہلے بھی انہوں نے صلاح کی آفر کی تھی مہدی علی کاظمی کو، اور انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور یہی کہہ کے انہوں نے انکار کیا تھا کہ یہ اب میری بچی کا مسئلہ تو رہا ہی نہیں ہے، یہ تو پورے پاکستان کی بچیوں کا مسئلہ بن گیا ہے، تو صلاح جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک جرم کیا ہے اور اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی ہر حال میں، جو مرضی کر لیں آپ۔ اور یہی وجوہات تھیں، اگر مہدی بھائی صلاح کرنے والے ہوتے، جھکنے والے ہوتے، رکنے والے ہوتے، تو میرے خیال سے یہ مسئلہ تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب بچی کا پہلا انہوں نے جعلی جو نکاح نامہ تھا وہ منظر عام پر آیا تھا۔ تو پتہ نہیں یہ لوگ گھاس کھاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، تو یہ کام رکنے والا نہیں ہے، یہ ہر حالت میں ان کو سزا ملنی ہے، اور یہ جتنے گمنام چہرے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں ان سب کو سامنے آنا ہے، اس کے بعد ہی یہ کیس ختم ہوگا،
اور انشاءاللہ ایک تاریخ رقم کی جائے گی اور دوبارہ جو ہے اس طرح کی یہ حرکتیں جو ہوتی رہی ہیں 25-30 سال سے ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گی. ہر وکیل، ہر نکاح خواں، ہر گواہ 10 دفعہ سوچے گا کہ وہ کرنے کیا جا رہا ہے اور اس کے جو ہے کیا نتائج نکل سکتے ہیں غلط کام کرنے کے. ہم تو ایک ایسی جو ہے نا اس کے منتظر ہیں کہ اب یہ فیصلے ہونے چاہیے کہ عدالتوں میں تو جائیں، معزز عدالت جیسے فیصلے کرتی ہے، جیسے جو کہتی ہے وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے، اور جس طرح وہ ڈیلے ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے اس کے مطابق، تو اس سے پہلے ہی یہ چیزیں اتنی ہائی لائٹ ہو جائیں کہ جو وکیل صاحب جعلی نکاح کروانے لگے ہیں وہ 10 دفعہ سوچیں کہ بھائی میں کیا کرنے لگا ہوں. نکاح خواہ ایک دفعہ نکاح پڑھانے لگے تو 10 دفعہ سوچے کہ بھائی میں کرنے کیا لگا ہوں. جو گواہ وہاں پہ شامل ہوں وہ 10-20 دفعہ سوچیں کہ بھائی ہم کس چیز کی گواہی دینے لگے ہیں. تو یہ ایسے ہی کام رکے گا. پھر اس کے بعد عدالت میں رپورٹ ہوتی ہے تو وہ پھر کیس چلتا ہے، جو بھی ہے وہ بات کی کہانی ہے. اچھا جی، ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ لوگ تو ان کے آپ کو پتہ ہے کہ 1 لاکھ ویوز ہوتے ہیں اور ان کے اپنے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ 15 ہوتے ہیں. باقی جو 46,000 کمنٹس میں ان کو گالیاں نکالی جاتی ہیں 72,000 قسم کی، وہ یہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں، ہائر کیے ہوئے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں انہیں کہ یار ہمیں جو گالیاں اور بدوائیں نکال رہا ہے اور لانتے بھیج رہا ہے نا، تو فوری طور پہ اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا. یہ آپ کر کے دیکھ لیں. اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ان کی ویڈیو کے اوپر ذرا آپ کر کے دیکھیں اور اس کو ریفریش کریں، آپ کا کمنٹ غائب ہو جائے گا. آپ نے اگر کوئی بھی ان کے اپوزٹ بات کی ہے، ان کے خلاف بات کی ہے، یہ آپ کر کے دیکھ لیں، ریفریش کریں، آپ کو کمنٹ ہی نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کو بلاک بھی کر دیں. تو اتنے ماشاءاللہ یہ تمہیں اگر ڈر خوف نہیں ہے دھڑلے سے بات کرو. ہم تو اپنے کمنٹس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اگر 50,000 60,000 ہمارے ویوز آتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہمارے لائکس ہیں 4,000 5,000 ایوریج جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اس کے بعد کمنٹ جو ہیں وہ اتنے ہی ہوتے ہیں 1,000 1,200 1,100. ہم تو کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں کرتے. تم بھی کرو نا حق سچ کی بات. تم تو اپنے پورا ایک پینل لے کے بیٹھے ہوئے ہو. تمہارے جو پسند کے کمنٹس ہیں وہ بھی تم نے بندے رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کو بھی دیتے ہوگے. کیونکہ ان کی شکلیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ صحافی بھی جس کو پیسے دیے جاتے ہیں بولنے کے لیے وہ کوئی صحافی ہوتا ہے، اس کا کوئی ہسٹری ہوتی ہے، اس کی کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے. انہوں نے جو صحافی رکھے ہیں یہ سموسہ چاٹ والے ہیں. آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی، پیپسی کی بوتل گفٹ کر دو، جو مرضی ان کے منہ سے بکواس کروا لو. ان کی آپ حالتیں دیکھیں کیا ہوئی ہوئی ہیں. کوئی شکل سے چرسی لگ رہا ہے، کوئی شکل سے بھنگی لگ رہا ہے، اور ایک تو بالکل ہمیشہ میں کہتا ہوں اللہ میرے منہ میں خاک ڈالے، ایسی بات نہ ہو. ہر انسان کے بال بچہ بیوی خاندان ہوتا ہے، لیکن اس بندے کو سوچنا چاہیے اس کی کیا عمر ہوگی. 60-70 کے قریب ہوگا، 60 کے قریب. وہ خدا کے بندے کچھ شرم حیا، جاتے جاتے دنیا سے لانتے یار تم سمیٹ کے جا رہے ہو. تو بندہ اتنی غیرت کر لیتا ہے. اتنے پڑھے لکھے صحافی تو تمہیں ہونا چاہیے کہ تم اس چیز کا لحاظ کر لو کہ یار دنیا ہمیں گالیاں نکال رہی ہے اور منہ چھپاتے پھریں ہم لوگ. کمنٹ سارے ہم جو ہے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو چلو یار میں تو مرنے کی عمر میں ہوں، ٹھیک ہے، خضاب لگا کے آ جاتا ہوں میں، تو چلو یار میں اپنی آخرت بچا لوں. تمہیں تو وہ بھی خدا کا خوف نہیں ہے. جیسے تم بولتے ہو، شکل تمہاری خرگوشوں والی ہے، اوپر سے اینک لگائی ہوئی ہے، اینک والا خرگوش لگتے ہو تم. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. باقی انہوں نے نا اب کیا کیا ہے، اپنے ہی بندے تیار کیے ہیں، وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. یہ کیا جی دوسری آئی ڈیز بنا کے نا اب یہ گھس رہے ہیں جتنے یوٹیوبرز ہیں، جس طرح ہم لوگ ہیں جو مہدی علی کاظمی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق سچ کی بات کر رہے ہیں، وہاں نکل کے اب یہ برساتی مینڈک کی طرح جو ہے نا یہ الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں. وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں. وہ آپ ان کی گفتگو سے آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ کس لیول کے لوگ ہیں اور جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اور صحافت کے نام پہ دھبے ہیں وہ لوگ. نعوذ باللہ، توبہ استغفار. صحافی اگر ایسا ہوتا ہے تو بھائی میں صحافی نہیں ہوں. توبہ توبہ توبہ. ایسے ہوتے ہیں صحافی، مکروہ شکلوں والے، مکروہ گفتگو جن کی ہے، جن کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، منہ سے رالے ٹپک رہی ہیں ان کی. میں اب کچھ کہنے لگا تھا. خیر اگلی ویڈیو میں ایک کالے کوے صاحب ہیں اور ان کے متعلق کچھ باتیں میں کرنے لگا ہوں، کیونکہ کل یا پرسوں کسی نے مجھے لنک بھیجا تھا، 2-3 سیکنڈ کی ویڈیو تھی وہ،
اور اس میں جناب اس نے بتایا کہ ایس بھائی دیکھیں یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو میں کہا چلیں پھر اس کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو تیار کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو بالکل سامنے بٹھا کے اچھی طرح ذلیل نہ کیا جائے نا، تب تک ان کے دماغ میں کوئی بات نہیں ڈلتی. تو انشاءاللہ میری جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ اسی حوالے سے ہے، کالے کوے کے حوالے سے. تو انشاءاللہ کالے کوے کے طوطے آج میں اڑاتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.